نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی و قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز قاری محمد رمضان اپنے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ ایچ آر سے حاضر ہوں۔ محترم سامعین، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے رات کو نیند کا نہ آنا، رات کو بے قراری ہونا، یعنی ساری رات بے خوابی کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے جاگتے گزار دینا۔ محترم سامعین، بے خوابی کا مسئلہ یعنی نیند کا نہ آنا ایک وبائی صورت اختیار کر گیا ہے۔ یہ لوگوں کی پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی کہ آخر ان لوگوں کو کیا ایسا ہو گیا ہے کہ اتنے زیادہ بے خوابی کا شکار ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں صرف بڑوں کو بے خوابی ہوا کرتی تھی، بڑے عمر کے لوگوں کو بے قراری اور بے آرامی ہوا کرتی تھی، جن کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں۔ اکثر رات کو نیند نہیں آتی تھی، مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکے 17 سال، 18 سال، 20 سال کی عمر کے وہ بے خوابی کا شکار ہیں۔ رات کو وہ نیند نہیں کر پاتے، صبح کام پہ جاتے ہیں تو آنکھیں لال ہوتی ہیں، اور پھر یہ بے خوابی والی خود بیماری ہے، اس سے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، جب رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی تو دن کو آپ چڑچڑتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، معصوم بچے، چھوٹی عمر کے بیٹے بیٹیاں والدین سے چڑچڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو بے قراری اور بے آرامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے جس سے بچے اپنے والدین پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو ساری چیزیں بے خوابی اور بے قراری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب انسان کا دماغ ڈسٹرب ہو، ذہنی سکون نہ ہو، تو اس کو کسی بڑے چھوٹے کی، اچھے برے کی کوئی تمیز اور لحاظ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا دماغ ہی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ڈپریشن، تھکاوٹ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ہاں ناظرین، یہ بے خوابی کا اور بے آرامی کا مسئلہ ہمیں کیسے آیا، اور آپ سب خود اس مسئلے پر جانتے ہیں، اس مصیبت سے خود بخود آپ واقف ہیں۔ وہ صرف اور صرف موبائل اور سوشل میڈیا کا بے دریغ یعنی بلا ضرورت استعمال ہے۔ رات کو ساری رات بچے موبائل، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں۔ 3-3، 4-4 گھنٹے مسلسل ویڈیو گیم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں جن سے ان کی نیندیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر انہیں نیند نہیں آتی، اور جب نیند نہیں آتی تو اس سے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم سب سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں، آج کل ایسے لوگ دیکھنے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لا تعداد گولیاں کھاتے ہیں نیند کے لیے، تب جا کر انہیں نیند آتی ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ کو نیند بھی آئے گی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، اور آپ کی ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمارا جو بھی وظیفہ ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روح سے ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یعنی وظائف کے لحاظ سے ہو، کسی عمل کے لحاظ سے ہو، وہ قرآن و سنت کی روشنی سے ہوتی ہے۔ کسی من گھڑت باتوں سے، من گھڑت کسی ایسی مطلب ہے کہ دائیں بائیں سے اٹھا کر ہم نہیں لگاتے۔ الحمدللہ قرآن کی روشنی سے، حدیث کی روشنی سے آپ کو جو بھی وظیفہ ملے گا وہ آپ کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے ہدیہ کریں گے۔ تو جو آج ہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ قل اعوذ برب الناس، جو قرآن پاک کی آخری صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو ناظرین، جو قرآن مجید کی آخری صورت ہے، سوتے وقت آپ اس کو 17 مرتبہ پڑھیں۔ یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت ہی میٹھی اور پرسکون نیند آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔